موجود ہے، اس کی نگرانی قائم ہے، وہ حساب کتاب مینٹین کرتا ہے۔ مگر یہ مسلمان وہاں سے گزرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، حرام کھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، دن رات کرتا ہے، اللہ کی قسم ادھر سے نہیں گزرتا جہاں ٹریفک سارجنٹ ہے، اور وہ زندگی گزارتا ہے جہاں اللہ رحمان موجود۔ سادہ سی مثال پکڑ کے دیکھ لو، اس دن پوچھو اپنے دل کو کہ اے میرے دل بول، تیرے دل تیرے اندر اللہ کا اتنا بھی خوف ہے جتنا ٹریفک سارجنٹ کا؟ ہم نے دیکھا سڑکوں پر گاڑیاں سائڈ پارک ہو رہی ہوتی، کیوں کہ جی آگے ناکا ہے، مجسٹریٹ بڑا خالص ہے، وہ رشوت نہیں لیتا، میں پکڑا جاؤں گا، میرے کاغذات ناقص ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بھولا مسلمان، یہ بناسپتی مسلمان ٹریفک سارجنٹ کی سختی پر یقین رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا۔ نتیجتاً دن رات گناہ کرتے ہیں ہم، گناہ، یقین نہیں ہے اللہ کی پکڑ کا۔ 63 سال کی زندگی کے لیے ہر وقت ایک دوڑ لگی ہے، دوڑ، اور اس دوڑ میں رک کے نہیں سوچتے یہ بنگلہ، وہ پلاٹ، وہ قرضہ، وہ کاروبار میں نے کہاں سے لیا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام متقین، حکم آ گیا شراب کی حرمت کا۔ وہ جاہلی معاشرہ شراب پیتے پلاتے تھے، بکتی تھی، تجارت بھی ہوتی تھی۔ جب حکم آ گیا، قطعی حکم، صحابی کہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑے ہوئے پڑے تھے، لوگوں نے جتنی شراب کشید کر رکھی تھی، آیت آ گئی، حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے شراب کے کاروبار، شراب کے مٹکے، وہ ان کو پسند تھی، مرغوب تھی۔ جاہلی معاشرے میں شراب حصہ بن جاتی ہے، مگر حکم پر اللہ سے ڈرتے ہوئے ساری شراب ضائع کی، مٹکے توڑ دیے، اپنے آپ کو اس عادت سے جس سے چھوڑنا کہتے ہیں، یہ منہ کو لگی ہوئی چھٹتی نہیں، مگر یہ تقویٰ ہے جس نے ان سے شراب چھڑا دی۔ پردے کا حکم آ گیا، اللہ اکبر، کپڑے کی قلت تھی۔ صحابی کہتا ہے ہمارے پاس بڑی چادریں نہیں تھیں، مگر مسلمان عورتیں، انصار و مہاجرین کی عورتیں دوڑی لپکی چادروں کی طرف، جو میسر ہوا اس سے پردہ کیا، اپنے جسم کو، اپنے تن کو ڈھانپا۔ بازار میں نکلنا اس انداز سے شروع ہوا کہ عورت پہچانی نہیں جاتی تھی، اس کی چال ڈھال، اس کا جسم، خطوط، سب چادر میں چھپے ہوئے، لپٹے ہوئے، متلفعات بمروتہن، اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں، اپنی برقعے، اپنے حجاب، نقاب فوراً قبول کر لیے، اختیار کر لیے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا پھر بندے کی نافرمانی کیسے؟ میرے بھائیوں، ہمیں سب پتا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، گناہ کس قدر کرتے ہیں، بے پردگی، عریانی، بے حیائی، نافرمانی، بغاوت کس قدر ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اپنے گھروں میں اصلاح نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے، پھر جب عذاب آتا ہے تو بیٹھ کے روتے ہیں، ہائے ہم تباہ۔ کبھی ہم نے گھر پر یہ چیک رکھا کہ رات سونے سے قبل باپ، خاوند، گھر کا بڑا
اپنے آپ کو اور اپنے افراد خانہ کو احتساب کے عمل سے گزارے. آؤ اپنی بیوی سمیت، بچوں بیٹے بیٹیوں سمیت، بہوؤں سمیت یہ احتساب کرے. تم میرے گھر میں ہو، میری چھت کے نیچے ہو، میرے ہاتھ سے لے کے کھاتے ہو، 24 گھنٹے کما کے تم کو لا کے دیتا ہوں. بتلاؤ جتنے بالغ ہیں، جتنے عاقل ہیں، نماز جن پر فرض ہے، تم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا؟ میرے بھائیوں، جمعہ کس لیے ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ آٹھویں دن مسلمانوں کو مسجدوں میں جمع کر کے ظہر کی نماز 2 رکعت گھٹا کے خطبہ زیادہ کرواتا ہے؟ تاکہ زنگ اتارا جائے، تاکہ تربیت بڑھائی جائے، تاکہ اصلاح کی جائے، تاکہ برائیوں کا خاتمہ ہو، تاکہ ایک ایک قدم ایک ایک گھر آگے آتا جائے. ہم نے کبھی یہ اہتمام کیا؟ کتنے ہم میں سے ہیں جو اپنے گھروں میں یہ دیکھتے ہیں میری بیوی باہر نکلتے وقت اس کا لباس، میرا گھر، جوان بالغ بیٹیاں، پردہ جن پر فرض ہے، پاکی پلیدی کے احکام جن پر فرض ہے. میں دیکھوں کل قیامت کو اللہ مجھے پوچھے گا. قیامت تو بہت دور کی بات، جب جان نکلے گی، جب قبر میں جائے گا، اللہ وہی پوچھنا شروع کر دے گا، بول ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ قیامت کا تو ہمیں یہ لارا ہے نا کہ بہت دور ہوگی. پر بھائی یاد رکھو، جب میں مر گیا، آپ میں سے کوئی فوت ہو گیا، ہم میں سے جس کی جان نکلی، احتساب اسی وقت شروع ہوگی. کیا پوچھا جائے گا؟ ماں دینوں کا، بول تیرا دین کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون، دین کا پلر، الصلاۃ نماز. کبھی آپ نے یہ سوچا؟ ہم اپنی بیویوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ نیک وقت بول، یہ رزق جو تو کھا رہی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ زندگی، یہ گھر بنگلہ جو تو بتا رہی ہے، اس کا، اس انعام کا، احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے تو نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء خود اور اپنے بچوں سے پڑھوائی. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم گھر تب تباہ ہوتے ہیں جب ہم گھروں میں دین کو تباہ کرتے ہیں. آج ہمارے اندر مسئلہ کھڑا ہے ازدواجی خلفشار کا، شادی شدہ زندگی کی تباہ کاریوں کا، میاں بیوی کے اختلاف کا. لاکھوں مقدمات تنسیخ نکاح کے عدالتوں میں پڑے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اللہ کی قسم جب اپنے گھر میں ہم تنسیخ دین کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے نکاحوں کی تنسیخوں کے مقدمات میں ہمیں ذلیل کرتے ہیں. 70-80% یہ تنسیخ نکاح، یہ طلاق کے، یہ خلا کے مقدمات، یہ خاوند اور بیوی کے درمیان ناچاقی کے، بد اعتمادی کے، ایک دوسرے کے کردار پر شبہ کے الزامات کے مقدمات، یہ صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ خاوند اور بیوی اپنے گھر میں اللہ کے دین کی پہرے داری نہیں کرتے، اللہ ان کی دنیا کی پہرے داری چھوڑ دے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ گیارہ 12 بجے تک اسلام آباد چلتا رہتا ہے، 1-1:30 بجے تک بڑے بڑے شہر جاگتے ہیں، اور 9-10 بجے تک سویرے مرداروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں.
جیسے مردار پڑا ہوتا ہے 9-10 بجے سورج چڑھے تک، ایسے یہ مسلمان بغیر نماز کے، بغیر تہجد کے، بغیر اللہ کی عبادت کے اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، کمزور سا تنخواہ دار مؤذن بیچارہ تھک جاتا ہے الصلاۃ